بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ پاک نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے بے شمار پیغمبروں کو بھیجا۔ حضرت آدم علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ پاک کے بے شمار پیغمبر آئے، بے شمار نبی آئے۔ قرآن مجید نے اس مضمون کو کئی جگہ بیان کیا، فرمایا منہم من قصصنا علیک ومنہم من لم نقصص علیک۔ اے پیغمبر، بہت سارے نبیوں کے واقعات اور قصے ہم نے آپ کو بتا دیے ہیں، اور بہت سارے نبیوں کے واقعات اور قصے آپ کو بھی نہیں بتائے۔ اللہ پاک نے حضور سے پہلے جتنے نبیوں کو بھیجا وہ سارے کے سارے ایک زمانے تک رہے، اور ان کی نبوت بھی ان کے زمانے کے ساتھ محدود رہی۔ جب ان کا دور ختم ہو گیا، وہ دنیا سے رخصت ہو گئے، تو ان کا دین بھی ختم ہو گیا اور ان کی شریعت بھی ختم ہو گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان میں سے کوئی بھی ایسا پیغمبر نہیں ہے کہ جس کو آخری پیغمبر کہا جا سکے۔ یوں تو پیغمبر بہت سارے آئے، جیسا کہ میں نے عرض کیا، قرآن پاک کہہ رہا ہے ثم ارسلنا رسلنا تترا، ہم نے پے در پے پیغمبروں کو بھیجا، ایک ایک وقت میں کئی نبی اللہ کے آئے، لیکن کوئی پیغمبر ایسا نہیں ہے کہ جس کو قیامت تک کے لیے نبی بنایا گیا کہ اس کی نبوت قیامت تک چلے گی۔ جب تک چاند ہے، جب تک سورج ہے، جب تک زمین ہے، جب تک آسمان ہے، اس وقت تک آپ کی نبوت اور رسالت کا سورج چمکتا رہے گا، اور آپ ہی کی رسالت اور آپ ہی کی نبوت کا اعتبار ہوگا۔ اگرچہ مجموعی طور پر تمام نبیوں کو نبی ماننا جو اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں، یہ فرض ہے کہ ہم سارے نبیوں کو برحق مانتے ہیں، لیکن آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، اور آپ کے بعد اب کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ اس لیے اللہ پاک نے آپ کو جو معجزات عطا فرمائے وہ بھی زندہ رہنے والے معجزات۔ مثال کے طور پر قرآن مجید آپ کی نبوت کی بہترین دلیلوں میں سے ہے۔ اللہ پاک نے آپ کو ایسی کتاب عطا فرمائی، ایسی کتاب عطا فرمائی کہ اس سے پہلے ایسی کوئی کتاب نازل ہی نہیں ہوئی، اور وہ کتاب کا ایک ایک حرف، زبر، زیر، پیش اور ادا کا طریقہ، لکھنے کا طریقہ آج بھی موجود ہے اور قیامت تک موجود رہے گا۔ میں نے انشاءاللہ نہیں کہا، کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے تو وعدہ کیا ہے قرآن مجید میں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ تو اللہ تعالیٰ کی مشیت تو معلوم ہے کہ اللہ پاک قرآن کے اندر کوئی تبدیلی نہ ہوئی ہے، نہ ہوگی، نہ ہو سکتی ہے، اور نہ کسی میں ہمت ہے کہ قرآن میں کوئی تبدیلی کرے۔ اگر کوئی دشمن دین پیدا ہو اور لوگ اس کو کسی نظر سے دیکھیں اور وہ قرآن میں کچھ رد و بدل کرنے کا ارادہ کرے تو امت کھڑی ہو جائے گی، اخیار امت اس کا مقابلہ کریں گے۔ چنانچہ ہوا ایسے ہی کہ جب دین کی دشمنی کرنے والے دیکھتے ہیں کہ آپ کی نبوت چل رہی ہے تو آپ کی کتاب سے دشمنی پیدا ہوئی۔ اب اگر کوئی کھل کر کے یہ کہہ دیں کہ قرآن پاک سے دشمنی ہے تو لوگ کہیں گے کہ دیکھو یہ ایسا ہے ویسا ہے، لہذا چور راستے سے آئے، اور کیا کہا کہ قرآن کے جو گواہ ہیں ان کے اندر سچائی نہیں ہے، ان کے اندر اعتبار نہیں ہے، وہ بے اعتبار ہیں۔ لہذا جب یہ کہا جائے گا کہ قرآن کے گواہ بے اعتبار ہیں، تو جب گواہی بے اعتبار ہو جائے گی تو جس چیز کی گواہی ہے وہ خود بخود بے اعتبار ہو جائے گی۔ نعوذ باللہ، اگر ہم یہ کہیں کہ قرآن کے عینی گواہ
جب قرآن اتر رہا تھا اس وقت میں امام بخاری تھے، امام ابو حنیفہ تھے، امام مالک تھے، امام احمد ابن حنبل تھے، امام شافعی تھے، سارے کے سارے بزرگان دین جو اللہ کے نیک بندے یہ گزرے ہیں، ان میں سے کوئی نہیں۔ اگر کوئی جماعت اس وقت موجود ہے تو وہ صرف صحابہ اکرام کی جماعت ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک 23 سال میں نجمن آیتن تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا گیا۔ قرآن نازل ہوا آپ پر، اور اللہ نے جیسا چاہا ویسا مرتب بھی ہوا، یعنی جبریل حضور کو سنا رہے ہیں اور حضور جبریل کو سنا رہے ہیں۔ دور ہو رہا، رمضان المبارک میں یہ سلسلہ قائم تھا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے پورا قرآن اتارا۔ پھر اس قرآن کی حفاظت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو جماعت پیدا کی، وہ جماعت صحابہ اکرام کی جماعت ہے۔ سب سے پہلی جماعت حفاظت قرآن کے لیے اسباب کے درجے میں حضرات صحابہ اکرام، یہ قرآن کی بھی حفاظت کر رہے ہیں، احادیث نبویہ کی بھی حفاظت کر رہے ہیں۔ قرآن پاک جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا اس کے لکھنے والے بھی یہی ہیں، اور اس کے سب سے پہلے نبی کے بعد تلاوت کرنے والے بھی یہی ہیں، اور اس کی ادا کس طرح ہو، الفاظ کس طرح ہوں، یہ بھی قرآن پاک کی ادا کی جو حفاظت ہے یہ بھی صحابہ اکرام نے کی ہے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید۔ باطل سامنے سے بھی نہیں آ سکتا، باطل پیچھے سے بھی نہیں آ سکتا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو حکیم اور حمید ہے اس کا نازل کیا ہوا قرآن ہے۔ کھل جاتی ہے بات اگر قرآن کو کوئی بری نظر سے دیکھتا ہے۔ کیا فرمایا؟ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ کسی قسم کا کوئی عوج ہے ہی نہیں اس کے اندر، کوئی ٹیڑھ پن ہے ہی نہیں اس کے اندر، وہ اللہ نے جیسا اتارا تھا آج ویسے ہی موجود ہے۔ اور اگر اس مضمون کو لمبا کیا جائے گا تو بات زیادہ آگے بڑھے گی۔ ایک دلیل قرآن پاک ہے، آپ کی نبوت کی دلیل قرآن مجید ہے۔ دنیا بدل رہی ہے، کل مکہ جیسا تھا آج ویسا مکہ نہیں ہے، شہر بدل رہے، حضور کے زمانے میں جیسا مدینہ تھا آج ویسا مدینہ نہیں۔ روضہ پاک اور خانہ کعبہ کو الگ کر دیجئے، ہر چیز بدل رہی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد 1400 سال ہو گئے آپ کی نبوت اور رسالت، آپ کو دنیا میں آئے ہوئے، آپ کو پیدا ہوئے، زمانہ گزر گیا۔ تو جب زمانہ گزرتا جاتا ہے تو احوال کے اندر اور جگہوں کے اندر تبدیلیاں پیدا ہوتی جاتی ہیں۔ اگر 100 سال پہلے لکھنؤ میں کوئی آدمی لایا جا کہ یہ لکھنؤ کا، ہمیں کیا معلوم کیا ہے، اس لیے کہ سب بدل۔ اسی لیے تو کہا ہے اصول حکماء نے اور منطقیین کہ عالم ختم ہونے والا ہے۔ کیوں؟ اس عالم کے اندر تغیر ہے، اور جس چیز کے اندر عدل بدل ہو، تغیر ہو، اس کا ختم ہونا لازمی ہے، لہذا عالم حادث ہے۔ اللہ کیا فرما رہا؟ اسی حادث عالم میں ہم قرآن کو رکھیں گے، اور قرآن کے عجائبات منقطع نہیں ہوں گے، قرآن پاک ہر وقت نیا رہے گا۔ بتائیے تراویح کب سے ہو رہی ہے؟ حضرت فاروق اعظم کے زمانے میں، اور اوپر جائیے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں، اور آپ کے زمانے کے بعد اس طرح جماعتی شکل میں جو نماز میں قرآن پڑھا جا رہا ہے تراویح میں، وہ حضرت فاروق اعظم کے زمانے سے تواتر کے ساتھ آج تک تراویح پڑھی جا رہی۔ وہی قرآن تو ہے کہ جو حضور نے اتارا تھا، حضور پر اللہ نے اتارا تھا، اور جو حضور نے امت کو دیا تھا، اور اس کو برابر پڑھا جا رہا ہے، مگر اس کے عجائبات منقطع نہیں ہو رہے۔ تو آپ کے دین کی حفاظت کرنے والے سب سے پہلے جو لوگ آئے سامنے وہ صحابہ آئے۔ اسی لیے ہمارا اعتقاد کیا ہے؟ ہم صحابہ کی جماعت کو وہابی جماعت مانتے ہیں۔ صحابہ، کوئی آدمی صحابیت کا کوئی کورس پڑھے تو وہ صحابی نہیں بن پائے گا۔
کسب کے ذریعے، محنت کے ذریعے کوئی صحابی نہیں بن سکتا، جیسے چاندنی بغیر چاند کے نہیں ہو سکتی، اور سورج کی شعاعیں جو ہیں وہ بغیر سورج کے نہیں ہو سکتی، اسی طریقے سے صحابی بھی اللہ نے جن کو چاہا ان کو بنایا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کا وہ اثر ہمارے سامنے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی طرف دیکھا اور ان میں نبوت اور رسالت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک دل منتخب فرمایا، اور پھر اللہ نے نظر ڈالی، پھر اللہ نے اصحاب محمد کو آپ کی صحابیت کے لیے منتخب کیا۔ لہذا صحابہ اکرام بھی ایک دلیل ہیں نبوت اور رسالت کی۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، یہاں سے دلیل چل رہی ہے، یہ ایک دعویٰ ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، اور اس کی دلیل کیا ہے؟ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، جو ان کے ساتھی ہیں، جو ان کے ساتھ رہنے والے ہیں، گھنٹہ بھر، 2 گھنٹے، 2 دن، 4 دن، 2 مہینے، 6 مہینے، جی نہیں، اللہ مطلق فرما رہا والذین معہ، جو ان کے ساتھ ہے، چاہے ایک لمحے کے لیے ہوں۔ حضور کی مقناطیسیت، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک اثر ایک لمحے میں اتنا ہو سکتا ہے کہ سالہ سال اگر کوئی محنت کرے تب بھی نہیں اتنا ہو پائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے دلیل کے طور پر بیان کیا والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ یہ کون لوگ ہیں؟ آپس میں لڑنے والے، آپس میں جنگ و جدال کرنے والے۔ دنیا میں کوئی نہیں جانتا تھا ابو قحافہ کے بیٹے ابو بکر ہیں، ان کو کوئی نہیں جانتا تھا۔ خطاب کے فرزند فاروق اعظم ہے، کوئی نہیں جانتا تھا، لیکن محمد الرسول اللہ کی غلامی نے ان کو کہاں پہنچا دیا، آپ کی صحبت نے ان کو کہاں پہنچا دیا کہ وہ دنیا کے لیے مثال بن گئے، دنیا کے لیے نذیر بن گئے۔ آج آپ اسلام کو اٹھا کے دیکھ لیجئے، میں کہتا ہوں اور ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہوں کہ حضور آئے تھے کاہے کے لیے؟ آدمی کو آدمی بنانے کے لیے۔ آدمی کیوں کہا جاتا ہے؟ حضرت آدم کی طرف نسبت ہے۔ میں کہتا ہوں مسلمان بھی آدمی ہیں، سکھ بھی آدمی ہیں، ہندو بھی آدمی ہیں، اور دیگر مذاہب والے بھی آدمی ہیں، لیکن آدمیت ہے کیا؟ جس کو کہتے ہیں تعلیم نبوی، وہی آدمیت ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دشمنوں کو معاف کیا ہے یا نہیں معاف کیا؟ آپ نے اپنے اوپر کوڑا پھینکنے والی سے بدلہ لیا یا نہیں لیا؟ آئیے دیکھیے، مکہ فتح ہو رہا ہے، مکہ فتح ہو رہا ہے، ایک جوشیلے صحابہ کھڑے ہوئے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں؟ الیوم یوم الملحمہ، الیوم یوم الملحمہ، آج تو مار دھاڑ کا دن ہے، آج سمیہ کی ٹانگیں چرنے کا بدلہ لے لیں گے، آج خباب کو دہکتے ہوئے انگاروں پر لٹایا گیا تھا، اس کا قرضہ بے باک ہو جائے گا، آج بلال جو تڑپ رہے تھے مکے میں ریت پر، مارنے والے مار مار کر تھک رہے تھے، آج بدلہ لیں گے، الیوم یوم الملحمہ۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک کانوں میں جب یہ آواز پہنچی، کسی صحابی نے کہا فلاں یہ کہہ رہا کہ بدلہ لے گا، آپ نے بلا ان کو، وہ حاضر ہوئے، فرمایا تم کیا کہہ رہے ہو؟ کہا حضرت آج مکے میں ہم داخل ہوئے ہیں اور آج مکہ فتح ہو رہا۔ آپ نے فرمایا یہ نہ کہو، یہ نہ کہو، پھر کیا کہیں؟ یہ کہو الیوم یوم المرحمہ، الیوم یوم المرحمہ، آج رحمت بٹے گی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کون ہیں؟ یہ دنیا کے لیے جنہیں معیار بنانا ہے، جو آپ کی نبوت کی دلیل ہیں، جو آپ کی رسالت کی دلیل ہیں۔ ابو سفیان، سیدنا ابو سفیان رضی اللہ عنہ، کون؟ جن کی دونوں آنکھیں اعلاء کلمت اللہ میں، دونوں آنکھیں جن کی شہید ہوئی ہیں اور جو نابینا ہو گئے ہیں۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو والد ماجد ہیں، سیدنا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، ان کی دونوں آنکھیں ایک غزوے میں چلی گئیں اور یہ نابینا ہو گئے، اسی حالت میں ان کی موت ہوئی، ان کی وفات ہوئی۔ حضرت معاویہ ابھی مسلمان نہیں، حضرت ابو سفیان ابھی مسلمان نہیں ہوئے،
حضرت نے دیکھا اور ابو سفیان حضور کے قریب گئے اور کہا آج تو مکے میں کوئی نہیں بچے گا، آج مکے میں کوئی نہیں بچے گا۔ یہ وہی ابو سفیان تو ہیں کہ جب حضور ایک پہاڑ پہ تھے اور آپ کے ساتھ حضرت صدیق اکبر تھے، حضرت فاروق اعظم تھے، تو انہوں نے کہا تھا فی القوم ابو بکر افی القوم محمد، جواب نہیں دو، عمر خاموش بیٹھو، تم جواب دینے کی کوشش کر رہے ہو، چپ رہو۔ کہا فی القوم ابو بکر، کیا ابو بکر ہیں؟ آپ نے فرمایا جواب نہ دو، یہی ابو سفیان ہے جنہوں نے کہا عمر ہیں۔ آپ نے فرمایا جواب نہ دو، کہ معلوم ہوتا تینوں ختم کر دیے گئے، معلوم ہوتا تینوں مارے گئے۔ حضرت فاروق اعظم حضور کی طرف اجازت طلب نظروں سے دیکھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اب جواب دو۔ کہا او دشمن خدا، تیرا سر کچلنے کے لیے سب موجود۔ یہ ابو سفیان اتنا آگے بڑھے ہوئے ہیں، لیکن آج جب مکہ فتح ہو رہا ہے تو اللہ کے پیغمبر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ابو سفیان کی طرف دیکھتے ہیں۔ اللہ اللہ، کیسے دیکھا ہوگا حضور نے، کیسے دیکھا ہوگا، کس طرح نظر ڈالی ہوگی۔ ابو سفیان نے حضور کی طرف دیکھا اور حضور نے ابو سفیان کی طرف دیکھا۔ کچھ مجھے جرأت ہوئی، کچھ ان کی آنکھیں جھک گئیں، کچھ مجھے جرأت ہوئی، کچھ ان کی آنکھیں جھک گئیں، ہوتے ہوتے یوں ہی اظہار تمنا ہو گیا۔ آقا فرماتے گھبرا کیوں رہے ہو؟ من دخل دار ابی سفیان کان آمنا، ابو سفیان کے گھر میں جو چلا جائے گا اس کو امن ہے۔ اللہ اکبر! یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عطیہ ہے اور یہ مہربانی ہے اور یہ آپ کی رحمت ہے کہ اپنے اتنے بڑے دشمن جو رہے ہیں پہلے، ان کو آپ ان کے گھر کو جائے امن قرار دے رہے ہیں۔ ابو سفیان کو ہمت ہوئی اور یوں عرض کیا میرا گھر کتنا بڑا ہے؟ کہا اچھا من دخل البیت فہو آمن، جو بیت اللہ میں چلا جائے اس کے لیے امن ہے۔ بیت اللہ میں بھی پورا مکہ نہیں جا پائے گا۔ حضرت نے پھر فرمایا کہ دیکھو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کہاں تک پہنچی ہے۔ یوں فرمایا من القى السلاح فهو آمن، جو مجھے دیکھ کے تلوار رکھ دے اس کے لیے امن ہے، جو ہتھیار ڈال دے اس کے لیے امن ہے۔ لہٰذا ایک جماعت ایسی پیدا ہوئی حضور کے سامنے کہ جو قرآن کی حفاظت کرے، تعلیمات نبوت کی حفاظت کرے، اور وہ جماعت ایسی پرکھی پرکھائی جچی تلی ہو کہ ان میں کا ایک ایک فرد ایسا ہے معصوم نہ ہونے کے باوجود بے گناہ ہو کر کے دنیا سے جا رہا۔ کیوں؟ اگر کوئی خطا ہوئی ہے، قصور ہوا ہے، کوئی غلطی ہوئی ہے تو اس کی معافی تلافی اسی دنیا میں کر لی، اسی دنیا میں معافی تلافی ہو گئی۔ اسی لیے تو اللہ نے فرمایا کیا کہ دیکھو تم لوگ لڑتے تھے، تم لوگ جھگڑتے تھے، لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبہم ولکن اللہ الف بینہم، اگر پوری دنیا کے خزانے لٹا دیتے پھر بھی ان کے دلوں کو کوئی ملا نہ پاتا، ولیکن اللہ الف بینہم، لیکن اللہ نے ان کے دلوں کے اندر نرمی پیدا کی، محبت پیدا کی۔ اور جب نرمی پیدا ہوئی، محبت پیدا ہوئی، یہ تو بات بات پہ لڑنے والے تھے، اور اتنی زیادہ سرعت ہے آپ کی بات میں، قوت تاثیر اتنی ہے کہ منٹوں سیکنڈوں میں آج بڑے بڑے وزرائے اعلیٰ اعلان کرتے ہیں یہ نہ کرنا وہ نہ کرنا، اس سے زیادہ دوسرے دن وہ کام ہو رہا ہے، اس سے زیادہ دوسرے۔ ایک دن حضرت نے فرمایا کہ اللہ نے اتارا کیا، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، کہ دیکھو شراب، جوا اور بہت ساری چیزیں، یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ نجس ہیں، ان کے قریب نہ جانا، باز آ جاؤ۔ آپ کو معلوم ہوگا، سنا ہوگا، آپ نے کتابوں میں دیکھا ہوگا کہ مدینے کی گلیوں میں شراب بہہ رہی ہے اور نالیوں میں شراب، پرانی شرابیں جو ہیں وہ مٹکے کھول دیے گئے، بہا دی گئیں شرابیں۔ ہے کوئی دنیا میں ایسا راجا، ہے دنیا میں کوئی ایسا بادشاہ، ہے دنیا میں کوئی ایسا داعی کہ جو ایک مرتبہ کہہ دے اور کایا پلٹ جائے؟ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن سنایا، وہ سارے شراب پینے والے لوگ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اور ایک بات اور ذہن میں رکھیے گا،
شراب خمر عربی لفظ ہے اور شراب اردو لفظ ہے. اگر کوئی آدمی شربت کو شراب کہہ دے تو کوئی حرج نہیں. ایک صاحب بالکل بے پڑھے لکھے تھے، مکے میں ملے، کہنے صاحب ہم تو یہ پئیں گے نہیں. ہم نے کہا کیوں؟ کہنا اس پر تو شراب برتقال لکھا ہوا ہے، یہ شراب برتقال. تو ہم نے کہا تمہارے اندر کچھ عقل ہے؟ کہنا آپ بتائیے، میں تو بالکل جاہل آدمی ہوں. تو میں نے کہا بھیا شراب ہر مشروب کو کہتے ہیں، جو پی جائے اسے کہتے ہیں، اور جس شراب کو تم ناجائز و حرام کہہ رہے ہو اسے خمر کہتے ہیں. اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اسی پر خوش ہیں کہ صاحب ہم شراب کو خمر کہیں گے. نہیں، خمر اور چیز ہے اور شراب اور چیز ہے عربی حساب سے، اور اردو میں شراب خمر کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں. تو بہرحال میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ حضور اللہ کے آخری پیغمبر ہیں، اور آپ کی نبوت کے جو دلائل ہیں ان میں دو بہت بڑی دلیلیں، ایک قرآن پاک اور دوسرے قرآن پاک کی حفاظت کرنے والے صحابہ اکرام. اگر قرآن سے ذرہ برابر چھیڑو گے قرآن کو تو یاد رکھو توبہ کی توفیق نہیں ہوگی. اگر ذرہ برابر صحابہ اکرام کی طرف انگلی اٹھاؤ گے تو یاد رکھو توبہ کی توفیق نہیں ہوگی. یہ چند باتیں میں نے ضروری سمجھ کے عرض کی، لمبا وقت نہیں ہے اور زیادہ باتیں نہیں کہنا ہے. اللہ پاک ہم کو، آپ کو، تمام لوگوں کو صحت اور عافیت عطا فرمائے، دین اور ایمان کا کمال نصیب فرمائے، اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے اکابر جو دنیا میں اس وقت موجود ہیں، اللہ پاک ان کا سایہ ہمارے سروں پر قائم رکھے اور ہم سب کو ایمان پر زندہ رکھے، ایمان پر موت دے، ایمان والوں کے ساتھ ہمارا حشر فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.